السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع۔ محترم سامعین کرام، نکاح کرنا تمام انبیاء کی سنت ہے۔ ہر رسول اور نبی نے نکاح کیا ہے سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو، اس میں سے کسی ایک، کسی دو، تین یا چار نکاح کرو۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جس کو نکاح کی استطاعت ہو، نکاح کی طاقت ہو، صلاحیت ہو، وہ نکاح کرے۔ چونکہ نکاح کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمہاری نگاہوں کو نیچی رکھے گا اور تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہوگی۔ جس کو نکاح کی طاقت نہیں، استطاعت نہیں، وہ صوم رکھے، کیونکہ صوم اس کے لیے ڈھال ہے۔ حدیث میں باء کا استعمال کیا گیا ہے۔ باء کا مطلب ہوتا ہے جماع کی طاقت، ہمشتری کی طاقت، مطلب جس کے اندر جماع کرنے کی طاقت ہو، جس میں مردانہ صلاحیت ہو، وہ مرد ہو، مکمل ہو، اسے چاہیے کہ نکاح کر لے۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو ہمارے لیے فائدہ ہوگا کہ ہماری نگاہیں نیچی رہیں گی، غیروں پر ہم نگاہ نہیں پڑیں گی، اور ساتھ ساتھ شرمگاہ کی حفاظت ہوگی۔ باء کے اندر جہاں مجامع طاقت ہے، وہیں یہ بات بھی آتی ہے کہ آدمی کو نان نفقہ کی طاقت ہو اور بیوی کے لیے گھر اور وغیرہ کی حاصل کرنے کی طاقت ہو، یہ بات آ جاتی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں اس میں فرماتے ہیں، لمبی حدیث ہے، فرماتے ہیں لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَن لَّمْ يَكُن فَلَيْسَ مِنِّي۔ اور فرماتے ہیں کہ اے لوگو، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، مطلب ہے کہ میں قیام لیل بھی کرتا ہوں اور میں سوتا بھی ہوں، اور صوم بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ بس جو کوئی میری سنت سے اعراض کرے گا، جو کوئی میری سنت سے منہ موڑے گا، منہ پھیرے گا، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ جو کوئی نکاح کرنا سنت سے منہ موڑتا ہے، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح سے سوال اٹھتا ہے کہ آخر نکاح کس سے کیا جائے؟ اس سے معلوم ہے کہ نکاح سنت ہے، تمہارے نبی نے کیا ہے، لیکن نکاح کس سے کیا جائے؟ کون سی عورت کا انتخاب کیا جائے؟ کیا ہر عورت سے، گری پڑی بیہودہ پھنس عورت سے؟ نہیں۔ نکاح کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ بھی حدیث جو ہے مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، فرماتے ہیں تزوج الودود الولود فإن مقاصد بكم الأمم یوم القیامہ، کہ اے نکاح کرنے والوں، اے نوجوانوں، نکاح کرنے میں اس بات کا خیال رکھو کہ تم ودود اولود، یعنی وہ عورت جو زیادہ محبت کرنے والی ہے، شوہر سے زیادہ پیار کرنے والی، شوہر سے زیادہ لگاؤ رکھنے والی ہے، ایسی عورت نکاح کرو۔ کہا دو بات کہے گی یہاں پہ، ودود اولود، مطلب کہ ایسی عورت جو شوہر سے وہ پیار کرنے والی ہو۔ جو شوہر سے پیار کرے گی تو شوہر جو ہے کسی اور طرف مائل نہیں ہوگا، اس کے اندر کوئی کسی عورت کی طرف لڑکی کی طرف اس کا خیال نہیں جائے گا، سوچے کہ میری بیوی اتنی مجھے پیار کرتی ہے، اسے میں کیسے چھوڑ دوں۔ تو کہا گیا کہ ایسی عورت سے نکاح کو جو عورت شوہر سے زیادہ محبت کرنے والی ہو، والولود، اور زیادہ بچہ دینے والی ہو، جو زیادہ بچہ جننے والی، اس سے نکاح کرو، چونکہ میں چاہتا ہوں قیامت کے دن میں اپنی امت پر فخر کروں کہ میری امت تعداد میں زیادہ ہے۔ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ عورت جو ہے ودود ہے، ولود ہے؟ تو عورت کے خاندان سے اس کا اندازہ کیا جائے گا، اس عورت کے خاندان کیا ہے، اس کا اخلاق کیا ہے، اس کے خاندان میں ایک عورتیں، بچیاں کتنے بچے دیتی ہیں، یہ ان سے اندازہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے دوسری حدیث فرمایا گیا تنکح المرأۃ لأربع، کہ عورت کا نکاح 4 وجہ سے ہوتا ہے، 4 اس کے اسباب ہیں۔ پہلی چیز لمالہا، مال سے، یعنی اس دیکھا جائے اس نکاح کرنے کہ وہ مال والی ہے کہ نہیں۔
تو اس لیے کہ والا حسبیہ جو خاندان دیکھا جائے، کیونکہ خاندان کا بھی بہت ہی اثر پڑتا ہے۔ اچھے خاندان کی لڑکی ہوگی تو وہ آپ کے خاندان میں، آپ کے گھر میں آ کر سیٹ ہو جائے گی اور آپ کے ماحول کو اچھا کر دے گی۔ اگر وہ عورت فحش ہے، اس کا خاندان برا ہے، تو آپ کے خاندان کو بھی اس سے متاثر کرے گی، آپ کے ہونے والے بچے بھی اس سے خراب ہو جائیں گے۔ اگر لڑکی نیک رہی، اچھی رہی، تو آپ کے بچے بھی اچھے بنیں گے۔ بلے جمالہا اور خوبصورتی، بلے دینہا اور دینداری۔ حدیث میں آخر میں فرمایا گیا کہ نکاح کرنے میں دینداری کو ترجیح دیا کرو، دینداری کو آگے رکھا کرو۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے۔ اللہ نے فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی کرتا ہے کہ دینداری کو مقدم رکھتا ہے مال کے مقابلے میں، خاندان کے مقابلے میں، تو اللہ تعالیٰ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ اسے کامیاب کر دے۔ لیکن نبی دعا کر رہے ہیں ایسے آدمی کے لیے جو نکاح کے اندر خاندان کے ساتھ ساتھ ایک دینداری کا جو انتخاب کرتا ہے، ایسی عورت کے لیے، ایسے مرد کے لیے اللہ نبی دعا کر رہے ہیں کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کے اندر یہ ضروری ہے کہ آدمی دیکھے کہ وہ لڑکی جو دیندار ہے کہ نہیں، وہ نماز روزے پابند ہے کہ نہیں، اس کے یہاں شرک تو نہیں پایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہم اب ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ کیا جس لڑکی کو نکاح کرنا، کیا اس کو دیکھنا جائز ہے؟ تو اس کے بارے میں حجابی نے فرماتے ہیں کہ رسول فرماتے ہیں کہ اذا خطب احدکم المرأة فاستطاع ان ينظر منها الى ما يدعوه الى نکاح فليفعل۔ یہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے۔ اللہ نے فرماتے ہیں کہ جو کوئی نکاح کا ارادہ رکھتا ہے، نکاح کرنا چاہتا ہے، اگر اس کے لیے ممکن ہو کہ اس سے نکاح کر رہا ہے اس کو دیکھ سکے تو دیکھ لے، کیونکہ دیکھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ نکاح کی طرف اس کا میلان بڑھے گا، اور پھر جو ہے جو نکاح جو کرے گا اس کے دل میں آسودگی ہوگی تو انہیں محبت باقی رہے گی۔ تو کہا گیا کہ اگر کسی کے اندر بس میں یہ بات ہو کہ دیکھ لے، دیکھنا چاہیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مستحب قرار دیا ہے۔ کہا حدیث میں فرمایا گیا، اللہ نے ایک نوجوان سے کہتے ہیں کہ کیا تو نے نظر تیریہ کہ اس کو دیکھا ہے؟ کہ اس نے کہا نہیں۔ کہا جاؤ اسے دیکھ لیا کرو۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے یہ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کو نکاح کر اسے دیکھنا ضروری، دیکھنا چاہیے۔ یہ فرض واجب نہیں ہے لیکن مستحب ہے کہ دیکھنا چاہیے۔ اور ایک اور بات یہاں پہ، نکاح میں اعلان کرنا چاہیے، نکاح چپ کے نہیں کرنا ہے، کیونکہ اللہ نبی فرماتے ہیں، مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے کہ اعلن النکاح، نکاح کا اعلان کیا کرو۔ خفیہ نکاح کرنا، گھر میں نکاح کرنا، کسی کوٹھی میں نکاح کرنا، لوگوں کو پتہ نہیں ہو، اسلام میں جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ لیکن نکاح کا اعلان کیا جائے۔ نکاح کا اعلان کیوں کیا جائے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ لوگ بعد میں یہ نہ کہے کہ یہ جس کے ساتھ یہ عورت اس کے گھر میں رہتی ہے وہ عورت کہیں وہ زناکار تو نہیں، بدکار تو نہیں ہے۔ آخر کیوں نہیں ہوتی ہے؟ تاکہ معاشرے کے اندر یہ ایسی کوئی بات نہ اٹھے، اس کے لیے کہا گیا کہ نکاح کا اعلان کیا کرو۔ اس طرح سے ایک بات اور یہاں پہ ہے کہ مہر، نکاح کے اندر جو ہے ایک اور اہم بات یہ ہے کہ مہر ہونا چاہیے۔ مہر 2 گواہ ہوگا اور مہر ضروری ہے۔ مہر کا ادا کرنا اس کو عربی میں صداق کہتے ہیں، ضروری ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے نکاح کیے ہیں، آپ نے ہر نکاح کے اندر اس بات کا لحاظ رکھا، آپ نے مہر دیا ہے۔ حضرت فرماتی ہیں، حضرت وسلم کی بیویوں کا نکاح 147 گرام سونا ہوا کرتا تھا، عام طور سے ہوا کرتا تھا۔ اور آپ وسلم نے حضرت صفیہ کا نکاح کیا تھا تو ان کی آزادی کو ہی مہر قرار دیا گیا تھا۔ مہر کے اندر ضروری نہیں ہے کہ 1,00,000 2,00,000 روپیہ ہو، آپ کی استطاعت کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے مہر رکھا جائے۔ اگر طاقت نہیں ہے تو ستو بھی یا کھجور بھی نکاح مہر ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ ابو داؤد شریف کی حدیث میں آپ وسلم نے ایک صحابی کا نکاح ستو اور کھجور رکھا تھا۔ جو ایک اور ترمذی کی حدیث ہے، آپ وسلم نے ایک صحابی کا نکاح جو کیا تھا 2 جوتیوں کے عوض کیا تھا، 2 جوتیوں کے عوض۔ تو یہ بھی ہے۔ ایک اور امام حاکم نے روایت نقل کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ نے لوہے کی انگوٹھی کے عوض میں بھی نکاح کیا ہے۔ تو لوہے کی انگوٹھی بھی مہر ہو سکتا ہے، اس میں کرنا چاہیے۔ نکاح مہر کو زیادہ بھاری مت بنائیے تاکہ نکاح کرنا مشکل ہو جائے، مہر کو کم کیا جائے، ہلکا کیا جائے تاکہ نکاح کرنا مشکل نہ ہو۔ اسی طرح سے نکاح میں ایک اور بات یہ ہے، نکاح کے بعد جو ہے ولیمہ کرنا بھی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، جب ایک ان سے ملاقات ہوئی، دیکھا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کے چہرے پر سرخی ہے، زردی ہے۔ آپ نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف کیسی زردی ہے، کیسی سرخی ہے؟ انہوں نے کہا تھا حضور میں نے نکاح کیا ہے۔ آپ نے فرمایا بارک اللہ لک،
اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے. تو آپ نے کہا تھا کہ میں نے نکاح جو کیا ہے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا سے نکاح کیا ہے، یہ میرا مہر ہے. تو آپ نے فرمایا تھا فبارک اللہ لک عبد الرحمن بن عوف، اللہ تیری شادی میں برکت دے، تم نے شادی کیے سے برکت دے. فرمایا تھا اولم ولو بشاتن، کہ ولیمہ کرو گرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو. مطلب ایک بکری معمولی چیز اس زمانے میں ہوا کرتی تھی کہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو اس کو ذبح کرو اور اس کا گوشت پر ہی لوگوں کو ولیمہ کر دو. اس معلوم ہوتا ہے ولیمہ کرنا سنت ہے. ولیمہ جو ہے شادی کے کل ہو کے آج شادی ہم نے کیا ہے، رات میں میاں بیوی ایک کمرے میں رہے ہیں، اب صبح میں جو کھانا کھلایا جاتا ہے اسے ولیمہ کہا جاتا ہے. ولیمہ ضروری نہیں ہے کہ گوشتی ہو جائے، کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کے ساتھ سے ستو بھی کھلا سکتے ہیں، روٹی بھی کھلا سکتے ہیں، کچھ بھی کھلا سکتے ہیں. تو ولیمہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس پہ عمل ہونا چاہیے. یہ نکاح کے طریقوں میں سے ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ایسے نکاح کی توفیق دے جو نکاح حدیث سے ثابت ہو، اور یہ بات کہ ہم توفیق دے کہ ہم اپنے نکاح میں ایسے عورت کا انتخاب کریں جو عورت نیک ہو، پارسا ہو، شریف عورت ہو، دیندار ہو. کیونکہ ایسا کرنے سے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری جو نسل آئندہ آنے والی ہے نسل اچھی رہے گی. اگر نکاح میں اس کا لحاظ نہیں کیا گیا تو ہماری جو نسل آنے والی ہے وہ نسل بری ہو جائے گی، وہ فحش ہو جائے گی، اس کے اندر بددینی آ جائے گی. اگر ماں نیک صالحہ ہوگی تو بچوں کو اچھی تربیت کرے گی، اچھے سانچے میں ڈھالے گی، اور اس کے برخلاف اگر وہ بری ہے تو بچوں کو برے راستے میں ڈال دے گی. ایسے بہت سے شواہد ہمارے معاشرے میں ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے.